اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم، علم عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب قرآنی صورتوں کا تعارف بالخصوص پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں اسی صورت کے حوالے سے اس کا کوئی پس منظر، شان نزول، اس صورت کے اندر جو مضامین بیان کیے جا رہے ہیں ان کا بطور خاص ہم ذکر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، 22ویں پارے کی سورۃ سبا، اس کا ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر سنا، اور اس کے بعد ہے سورہ فاطر، سورۃ الفاطر۔ سورہ فاطر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی صورت ہے۔ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا اسے مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہ جس میں 13 سال کے عرصے کے اندر جو قرآن میں اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی صورت کہلاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 5 رکوع اور 45 آیات مبارکہ ہیں۔ فاطر کہنے کی وجہ اور حکمت یہ ہے، فاطر کا معنی ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی، ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین کے اس وصف کو اور اس شان کو ذکر کیا کہ رب تعالی ہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ فاطر کہا گیا، اور اس سورت کو سورۃ الملائکہ بھی کہا گیا۔ اور سورۃ الملائکہ اس طور پر کہا گیا، اس کے ابتدا میں ہی وہ ملائکہ فرشتوں کا بھی چونکہ ذکر موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے جو مضامین ہیں وہ عمومی طور پر اللہ رب العالمین کے خالق مالک ہونے پر، رب تعالیٰ کی قدرت پر، رب تعالیٰ کی توحید پر، یہ اس کے مضامین اس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، حضور علیہ السلام کے رسول ہونے پر اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے۔ قبر و آخرت کے حوالے سے، قیامت کے بعد اٹھنے کے حوالے سے، یہ جو احوال ہیں یہ مکی صورتوں میں ایک مرکزی اس کے مضامین کے طور پر مکی صورتوں کا حصہ یہ رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی ان موضوعات پر وہ آیات مبارکہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم، اور اس میں ان کی حالت کیا ہوگی یہ بھی اس میں بیان کیا گیا۔ امت مسلمہ میں بھی مختلف مراتب جو جنت میں اللہ پاک عطا فرمائے گا اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا، اور اسی سورہ مبارکہ میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑ گرفت کیوں نہیں فرماتا اور مہلت دیتا ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈر والے ہیں، وہی رب سے ڈرتے ہیں۔
اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بڑھتے ہیں اب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاطر کی پہلی آیت مبارکہ، جس میں اللہ رب العالمین کی شان اور وصف فاطر ہونے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اس کی بناوٹ کا ذکر فرمایا کہ رب وہ ہے جس نے آسمان بنائے، جس نے زمینیں بنائیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ جو آسمان اور زمینوں کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، یہ سابق کسی مثال کے بغیر ہے، یعنی کوئی پہلے ایسی وجود ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آج دنیا میں کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ ہی دنوں بعد اس کی پھر مزید اس کی کاپیز، ڈپلیکیٹ، اس طرح کی چیزیں پھر وہ وائرل ہوتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ یعنی ہر ایک کوئی نہ کوئی اس کے سامنے آئیڈیا ہے، اس کے بعد اس چیز کو وہ بناتا ہے۔ بلا تشبیہ زمین اور آسمان، یہ جو تخلیق ہے، یہ جو اللہ نے بنایا ہے، تو کوئی سابق کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے رب تعالیٰ نے جو زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک جس نے فرشتوں کو رسول بنایا، یعنی اپنے فرشتوں کو ایک قاصد رسول یعنی قاصد بنا کر اپنے پیغمبروں کے پاس، نبیوں کے پاس بھیجا، اور یہ فرشتے وہ ہیں کہ جن میں بعض کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4 پر ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہاں پر جو فرشتوں کے پر ہیں، یہ کوئی حصر بیان نہیں کیا جا رہا، مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ 2 ہی ہیں یا 4 ہیں یا 3 ہیں، بس یہ نہیں، وہ جتنا چاہے اس بناوٹ میں، پیدائش میں جس کے لیے چاہے اضافہ فرماتا ہے، تو کوئی حد نہیں بیان کی گئی۔ یہ فرشتوں کو جو پر دیے گئے نا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو یہ ان میں بھی مراتب ہیں، ان میں بھی شانیں ہیں، مراتب ہیں، اور ان میں کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین کے 600 پروں کو حضور علیہ السلام نے منازع فرمایا۔ یہ باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور فرشتے ایک آن میں چاہیں وہ آسمان سے نیچے زمین پر آ جائیں، زمین سے اوپر آسمان پر جائیں، یہ رب نے ان کو طاقتیں دی، قوت عطا فرمائی، قدرت ایسی عطا فرمائی، وہ جہاں چاہیں یہ سفر کریں۔ مگر یہاں پر بطور خاص جو پروں کا ذکر ہے تو یہ ان کی شانوں کے اعتبار سے ہے، یعنی اللہ نے ان کو یہ مقام اور مراتب فرشتوں کو عطا کیے ہیں، اور ان میں پھر بطور خاص وہ فرشتے جو رب کا پیغام اور رب تعالیٰ کی طرف سے وحی اور ارشادات کو لے کر انبیاء کے پاس آتے ہیں، تو سبحان اللہ ان کی اور شانیں ہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں، آسمان زمین کو یہ پیدا کرنا، زمین کو بچھونا بنا دینا، پہاڑ اس پر نصب کر دینا، یہ آپ دیکھیں تو درخت ہیں، سمندر ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہی رہنا چاہیے۔ مزید آگے کچھ کفار کے بد اعمال کو ذکر کیا گیا کہ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے تو وہ کیا کرتے، شیطان انہیں ان کا یہی عمل اچھا کر کے دکھاتا، عمل برا ہوتا لیکن شیطان انہیں اچھا کر کے دکھاتا۔ یہ چاہے کفر اور شرک کی مثال ہو، یا پھر اسی طریقے سے بد مذہبیت کی مثال ہو، یا آج کے دور میں کئی طرح کی ایسی چیزیں کہ جن کا عمل برا ہے، عمل وہ بد ہے، برا ہے، وہ بد عقیدگی ہو یا عام برائی والا کام ہو، لیکن ایسوں کو بھی شیطان وہ عمل بعض اوقات اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ
اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا شخص وہ ہدایت یافتہ کیا آدمی میں سے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، یعنی یہ بیچ کی بریکٹ ایک مفہوم کے طور پر ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، یعنی آپ ان پر اتنی کوئی حسرت یہ نہ کریں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا کہ آپ نے واعظ فرما دیا، تبلیغ فرما دی، اب آپ اتنی حسرت نہ کریں کہ وہ غم آپ کو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے۔ لیکن شیطان کا ایک عمل اور لوگوں کا رویہ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ شیطان ان کے برے عمل ان کو اچھے کر کے جب دکھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہوا۔ اور آج کے زمانے بھی چاہے فیشن کے طور پر ہو، بے پردگی کے طور پر ہو، طرح طرح کے اور رسومات ہوں، طرح طرح کے شادی بیاہ کے ایسے فنکشن ہوں کہ جو شرعی طور پر درست نہ ہو، لیکن شیطان نے اس کی پکچر چونکہ ان کے سامنے ایسی کی ہے، اور لوگ تعریف کرنے والے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو اچھا کہتے ہیں، اور اس لیے وہ ان اعمال کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا بیسک یہ ہے کہ بعض برے اعمال ایسے ہیں کہ شیطان ان کی پکچر لوگوں کو اچھی کر کے دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اسی طرح یعنی لوگ کرتے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ شیطانی دھوکہ ہے میرے بھائیوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ کفار کو، مشرکین کو شیطان ان کے کفر اور شرک کو اچھی پکچر میں پیش کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، اور وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بد عقیدہ افراد یا بد اعمالیوں میں جو پڑے ہوئے وہ ان کو بھی شیطان، اور یہی وجہ ہے ہم نیکی کر کے نیکی کو یاد رکھتے ہیں لیکن گناہ کرتے گناہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے برعکس ہونا چاہیے، گناہ کیا ہے تو گناہ کو یاد رکھو تاکہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، نیکی کو بھول جاؤ کہ اس کا اجر اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ لیکن شیطان نے یہ معاملہ برعکس کر دیا، نیکیاں ہمیں یاد کراتا ہے، گناہ ہمیں بھلا دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ ارشاد فرمایا جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر و فریب یہ برباد ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ بھی کہ وہ مشرکین جو معاذ اللہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے تھے، بتوں کو، دیگر کو، تو وہ ان سے عزت طلب کرتے تھے۔ اسی طرح منافقین کفار سے مل ملا کر جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تو وہ بھی عزت طلب کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ یہ ان کے پاس کیا عزت تلاش کرتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے دستے قدرت میں، اور جس کے لیے چاہے گا اللہ اسے عزت دے گا۔ اور کس کو عزت دے گا؟ جس کا کلام اچھا، جس کے عمل اچھے، یعنی جس کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے، عزت انہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کے اعمال کو اللہ بلند فرمائے گا، اس کی طرف وہ کلام چڑھتے ہیں، جاتے ہیں۔ کس کے؟ جن کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ اور یہ پاکیزہ کلام جو اللہ پاک کی طرف جاتے ہیں، کیا مراد اس سے؟ مفسرین نے لکھا کلمہ توحید، تسبیح، تحمید، تکبیر، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ کلمات مراد ہیں، اور اس سے مراد ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد وہ قرآن مجید اور دعا کو بھی لیا ہے، ان کلمات کو اٹھاتا ہے سبحان اللہ۔ اور اس کی شرح بھی یہ بیان فرمائے گی کہ جس کا کلام، جس کی تسبیحات، جس کے عمل کو رب اٹھائے گا، رب انہیں عزت بھی عطا فرمائے گا۔ تو عزت اللہ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، نہ کہ عزت وہ کفر اور شرک میں معاذ اللہ، اور نہ ہی کہ اسلام کے خلاف کوئی کام کر کے اور اسلام دشمن لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے مسلمانوں کو تکلیفیں، اذیتیں پہنچا کر کوئی کہے کہ میں عزت تلاش کر لوں گا، اس کے لیے رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی رسوائی
اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہوگی۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کوئی جان کسی دوسری جان کا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، قرابت دار ہوں۔ اے نبی انہی لوگوں کو ڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے گئے اور نماز قائم رکھتے گئے، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اور اللہ کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کا ایک احوال مختلف جو بیان کیے گئے، اس میں ایک حال یہ ہوگا کہ کوئی قریبی بھی ہوگا نا، کوئی کسی کے میرے گناہوں کا بوجھ تو اپنے سر پہ لے لے، کوئی نہیں لے گا، کوئی نہیں لے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یہاں تک کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہوگا وہ اس سے بھاگ جائے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمائے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی، کسی کی کوئی اور فکر نہیں، اس کو اپنی فکر ہوگی۔ تو یہ ایک نفسا نفسی کا عالم بیان کیا، اور یہ چیزیں اس لیے بھی اہم اور ضروری یاد رکھیں کہ اس امید پر آدمی کوئی گناہ نہیں کرے گا کہ مجھے فلاں بخشوا لے گا، فلاں بخشوا لے گا، اور گناہ کرتا جائے۔ علماء نے واضح لکھا ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہے، شفاعت ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہوگی بھی گناہ گاروں کے لیے ہوگی، لیکن شفاعت پر امید رکھ کر گناہ کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کرنے والے کاموں میں سے۔ تو اس لیے آدمی جو اللہ رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کرے اور شفاعت کی طرف اپنا رخ رکھے، مانے کہ شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت پر یہ ڈھارس بنا کر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ کوئی قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے کہے گا روایات میں کہ میرا بوجھ لو، تو وہ کہے گا کیا میرے پاس اپنا بوجھ کم ہے، میں آپ کا بوجھ۔ آج دنیا کے اندر نفسا نفسی کس کی مثال دیکھنی ہے تو ایئرپورٹ پر دیکھیے، آپ بیرون ملک سفر کریں، حج عمرے کے لیے سفر کریں، ایئرپورٹ پہ جب آپ جائیں گے ایک بالکل اپنا اپنا ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہے۔ آپ کسی کو کہیں نا یہ میرا ایک بیگ ہے، یہ اپنے ساتھ آپ اپنے وزن میں شمار کر لیں، اس کو لے لیں، کوئی پکڑتا نہیں ہے، وہ کہے گا میرا اپنا پتہ نہیں کتنا وزن ہے۔ میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب یہاں کوئی ایسی مثال ہوتی ہے نا تو نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، کبھی کوئی زلزلہ ہو، کچھ اور ایسی معاملات ہو جائیں تو آدمی فوراً اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایک مثالیں ہیں، ڈر جانا چاہیے، ایسے موقع پہ دنیا میں کوئی کام نہیں آتا تو آخرت میں، اور وہ بدترین لوگ ہیں جو دوسروں کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ضرور سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں، اور علماء کے حوالے سے رب تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی سورہ فاطر میں 22ویں پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں وہی ڈرتے ہیں، یعنی حصر بیان کیا کہ حقیقی جو ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں، کیونکہ علماء یہ اللہ پاک کی عظمت کو پہچانتے ہیں، رب تعالیٰ کی صفات کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں، تو جس کا جتنا علم ہوگا وہ رب سے اتنا ڈرے گا، جس کا علم کم ہے وہ اس کے اندر خوف بھی یہ کم ہوگا۔ تو علماء کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی حقیقی معنوں میں جو ڈرنے کا حق ہے علماء ہی ادا کرتے ہیں، یعنی علماء ہی ڈرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین اپنے علم میں اضافہ کریں، جتنا علم بڑھتا جائے گا اللہ کی رحمت ہوگی، تو انشاءاللہ با عمل جو عالم ہوگا، با عمل علم والا ہوگا، علم نافع والا ہوگا، تو اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنی رب کی زیادہ معرفت ہوگی اتنا دل میں خوف بھی پیدا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم
میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں، رب سے سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سبحان اللہ، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو لہذا جو علم والے ہیں، علماء ہیں، ان کو عام عوام سے بڑھ کر ان کے دل کے اندر یہ خشیت اور خوف الہی والی یہ کیفیات ہونی چاہیے، اپنے اندر یہ کیفیات یہ پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فقیہ وہ صحیح معنوں میں ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور اللہ پاک کی نافرمانی پر لوگوں کو جری بھی نہ کرے، رب کے عذاب سے بے خوف نہ کرے، رب کے عذاب سے وہ بے خوف نہ کریں، حقیقی معنوں میں جو عالم۔ اور فرمایا کہ قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ تو لہذا علم کی بھی اپنی شان ہے، یہ علم سے ظاہری بھی یہ فوائد آدمی کے آثار نظر آنے چاہیے، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور یہ علم والوں کو کیوں زیادہ کر، کیونکہ علم والے اگر ان چیزوں میں پڑ جائیں جو عام طور پر گناہ کے کام ہیں، رب تعالیٰ کی حد توڑنے والی باتیں ہیں، حدوں کو کراس کرنے والی باتیں ہیں، تو پھر عام عوام کہاں جائے گی، عام عوام کہاں جائے گی، اس کا تو حال اور ابتر ہو جائے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، اے علماء کے گروہ، یاد رکھو کہ اگر تم نوافل چھوڑو گے تو عوام تو یہ تو وہ سنت بھی چھوڑ دے گی، اور تم سنت چھوڑو گے وہ واجب چھوڑیں گے، تم واجب چھوڑو گے تو وہ فرائض چھوڑیں گے، اور اگر تم فرائض چھوڑ دو گے تو عوام پر خطرہ یہ کہ وہ کفر میں پڑ جائیں گے، پھر تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی۔ کیونکہ آدمی سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی ایک دم یک دم کوئی گمراہی یا کفر اس طرح اوپر نہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے کہ دین سے دوری کرتے 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 پھر کہاں پہنچتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا مسجد سے دور ہوا، نمازوں سے دور ہوا، جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب بلا جماعت پڑھنے لگ گیا، اب بلا جماعت پڑھتے پڑھتے پھر آہستہ آہستہ نمازیں قضا ہونا شروع ہو گئی، پھر جب نمازیں قضا ہونا شروع ہوئی تو پھر یہ حرام کاموں کی طرف چلا گیا، جب حرام کاموں کی طرف گیا تو یہ کراس کرتے کرتے حدود معاذ اللہ جا کر کفر میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم یہیں روک تھام کر لیں گے تو پھر آگے نافرمانی والے کام وہ نہیں بڑھتے۔ تو اس لیے عوام کو بھی اور علم والوں کو بھی ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، سورہ فاتر اور اس کے مختلف خلاصے ہم نے کچھ مضامین بھی عرض کیے ہیں، مختلف آیات مبارکہ کے تحت کچھ گفتگو بھی کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے بچنا ہے رب تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ فاتر کے بعد مشہور سورہ مبارکہ سورہ یاسین، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سورہ یاسین کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ فی امان اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔